انسان کے سامنے آنسو بہانا بے عزتی کی بات ہے، استغنا کے خلاف۔ اپنی حاجت لوگوں کے سامنے بیان بولو نہ کی جائے۔ اگر آپ نے کر دی، آپ کسی کے سامنے رو دیے، اس کی نظر میں آپ کی عزت کیا ہو جائے گی؟ کم۔ مت رو، اپنے آنسو چھپاؤ لوگوں کے سامنے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی بیماریاں بھی چھپاؤ۔ کوئی بیماری ہے کس کے بیان کرو، بولو لوگوں کا نہ جیتا ہوں، میرے یہ مسئلہ، میرے یہ مسئلہ، میرے گردے میں مسئلہ، میرے پھیپڑے میں مسئلہ، میرے کل کسی کے سامنے بیٹھ جاؤ نا، آج اپنے دکھ ایسے بیان کرے گا لپٹ کے رونے کا دل کرتا ہے اس سے، ایسے، حالانکہ فٹ فاٹ ہوگا، میرے ساتھ یہ مسئلہ، میرے ساتھ یہ مسئلہ، میرے ساتھ یہ مسئلہ۔ ابے بھائی تیرے ساتھ کوئی اچھا کام بھی قدرت نے کیا ہے؟ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ نے خط لکھا، مسئلے لکھے نا، حضرت یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ ٹینشن، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، آپ دعا فرمائیں۔ تو انہوں نے لکھا افسوس ساری ناشکری کی باتیں لکھی ہیں، شکر کا ایک جملہ بھی بولو نہیں لے۔ پہلے شیخ اس طرح کے ہوتے تھے کہ آپ کے اندر جو فالٹ ہے نا اس کی اصلاح کرتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اچھے ہیں، لیکن بہت سے ڈرامے بازی بھی آ گئی ہے اس میں۔ آج ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اچھا بھلا ایک رشتہ ہو رہا تھا میرا، تو لڑکی کے ابا جو ہیں ان کے کوئی شیخ، ان کے کوئی بزرگ ہیں، ان لڑکی کے ابا نے بزرگ سے پوچھا کہ میری بیٹی کے لیے فلاں کا رشتہ آ جائے، بزرگ نے استخارہ نکال کے منع کر دیا۔ یہ بھی ایک مبالغہ ہے، غلو ہے۔ اپنے بچوں کی شادی میں اپنے شیخ سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت؟ دیکھو شیخ پیر و مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو اللہ اللہ سکھائے، آپ کو دین کی باتیں سکھائے، آپ اس سے شریعت سیکھو، اللہ سے تعلق سیکھو۔ شادی بھی اپنی مرضی سے کرو، آپ ہر چیز میں شیخ سے پوچھا جا رہا ہے، تو بھائی وہ آپ کے گھر کے حالات آپ سے زیادہ نہیں جانتا۔ باپ جتنا اچھا بیٹی کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے، ماں جتنا اچھا فیصلہ کر سکتی ہے، پیر و مرشد نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں کیا بنا لیا لوگوں نے پیر و مرشد کو، اپنی شادی بھی پیر صاحب جہاں کہیں گے وہاں ہوں گی، بچے کی شادی بھی پیر صاحب۔ وہ بھائی پیر ہے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ خدا ہے، یہ پیر صاحب اللہ اللہ سیکھنے کے لیے ان کو بولے بس اللہ اللہ سکھائیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ مجھ سے لوگ آ کے، بہت سے عقیدت مند لوگ ہیں مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں میری بچی کا یہ مسئلہ وہاں کر دوں۔ میں کہتا نہ میں آپ کی بچی کو جانتا ہوں، نہ میں اس کمبخت کو جانتا ہوں معذرت کے ساتھ جس سے آپ کی بچی کی شادی، میں کہاں مشورہ دوں گا، خود فیصلہ کرو بھائی۔ تو اتنا زیادہ اپنے گھروں میں یہ جو پیر و مرشد ٹائپ کی چیزیں ہیں، جو اور ایک نمبر پیر ہوگا نا وہ یہی مشورہ دے گا، کہے گا بھائی اللہ اللہ سیکھو، مجھے کیا پتا کہ آپ نے کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ہے، تو آپ کا گھریلو معاملہ ہے۔ طلاقیں دے رہے ہیں پیر سے پوچھ کے، طلاقیں کس سے پوچھ کے دے رہے ہیں؟ پیر و مرشد سے پوچھ کے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو مخلوق کے سامنے رونا، رو لیتا ہے انسان، کبھی پریشان ہوتا ہے تو رو لیتا ہے، ہر ایک میں توکل برداشت ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کو مخلوق کے سامنے رونا پسند بولو نہیں ہے۔ میری عادت ہے میں اپنے بھی کچھ معمولات کبھی کبھار بتا دیتا ہوں، کبھی اللہ نہ کرے کوئی بیماری آئے، اللہ نہ کرے، تو میں کبھی دعا کی درخواست بھی مسجد میں اعلان نہیں کرواتا۔ جیسے 8-10 سال پہلے مجھے ملیریا ہو گیا تھا، کافی رمضان میں ہوا، کافی بیمار ہو، ملیریا بھی اپنی حماقتوں سے ہوا، احتیاط نہیں کی اور ہو گیا تو بھی ٹیسٹ نہیں کرایا۔ فنٹر گیری چل رہی تھی اس وقت، تھوڑی انسان ذرا اور ینگ ہوتا ہے تو فنٹر پنا اس میں زیادہ ہوتا ہے، ٹیسٹ کروا لیتا، ٹائم پہ علاج ہو جاتا تو مسئلہ نہیں بنتا۔ بخار ہوا، اتر رہا ہے، چڑھ رہا ہے بخار، فنٹر گیری میں ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ بہت ہی خطرناک ہو گیا۔ یہاں مؤذن میں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا، 10-12 سال پرانی بات ہے۔ مارکیٹ سے جب بھی کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے جو ہر وقت اویلیبل ہو تو لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے۔ مؤذن صاحب نے یہاں اعلان کر دیا امام صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست۔ میں نے مؤذن صاحب کی کھچائی کی، میں نے کہا میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ پبلک کو بتائیں کہ امام صاحب کی طبیعت خراب ہے، کیا ضرورت ہے شور مچانے کی؟ طبیعت کا ٹھیک ہونا، طبیعت کا خراب ہونا، یہ سب چیزیں نیچرل ہیں، نارمل ہیں، کبھی ٹھیک ہوگا، کبھی خراب ہوگا، کبھی مرے گا، کبھی جیے گا، ہر چیز کی مسجد سے اناؤنسمنٹ، پھر لوگوں کے فون آنا شروع، سنا ہے آپ بیمار ہو گئے، وہ ایک درد سر بن جاتے ہیں انسان کے لیے۔ صرف ان لوگوں کو انسان بتا دے، اپنے چند بزرگوں کو جن سے اسپیشلی دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، بھئی طبیعت خراب ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ شور مچانے کی، لوگوں میں پبلش کرنے کی اس کو کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ عادتیں۔ آج اب دیکھو آبادی بڑھ رہی ہے نا، میں ہر نماز میں کوئی پرچی آ رہی ہوتے میرے فلاں کا بیمار ہے ان کے لیے دعا کراتے ہیں، میرے چچا کی طبیعت خراب ہے ان کے لیے دعا کرا دیں، میرے فلاں کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا کرا دیں۔
اس کا کیا ہوتا ہے میرے دماغ میں ان کا نام رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. نام رکھنا کیا ہو گیا, الحمدللہ اللہ گلے کا توق ایک توق ختم ہو گیا. تو ایک دن ایسا ہوا فجر کے بعد پرچی, ظہر کے بعد پرچی, اب میں پوری نماز میں بندے کا نام دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ وسیم سجاد جو حلیم کی دیگ والے ہیں ان کی طبیعت سیٹنگ چل رہی, نماز کے بعد دعا کرانی, کیونکہ نہیں کرو پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں. آپ کو بولا تھا ان کے لیے دعا کراؤ, یا تو پرچی وہاں لے جا کے رکھ دینا زبانی میں اور ٹینشن. ایک دن ایسا ہی ہو گیا, مجھے پاس ایک ظہر میں ایک صاحب آئے کہ جی وہ فلاں کی طبیعت خراب ہے. میں نے کہا یار میں ہول سیل کے حساب سے دعا مانگ لوں گا, اے اللہ جس کی بھی طبیعت خراب ہے ٹھیک کر دے یا عافیت سے اٹھا لے. نہیں یہ تو نہیں میں نے کہا, خیر ٹھیک کر دے اس کو. اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی, یہ تو چلتا رہے گا بھائی, کوئی مرے گا کوئی جیے گا. امام کو کیا مرغا بنایا ہوا ہے, کیا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے امام کو, پورے محلے کی رپورٹیں اس کو, ہر گھر میں وہ فلاں بیمار فلاں. میں نے کہا, انہوں نے کہا نہیں اجتماعی دعا میں یہ ہوتا ہے اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے, اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے, شاید وہ ادھر کونے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا اس کی ٹھا کر کے اوپر. میں نے کہا دیکھو دعا اس کی زیادہ قبول ہوتی ہے جو درد دل سے مانگتا ہے, اور درد دل سے آپ کے ریلیٹو مانگیں گے. کسی کو کیا پتا کہ سجاد حلیم والا کون ہے, وسیم کباڑ والا کون ہے, سلیم گولے گنڈے والا کون ہے, اور شریف پنچر والا کون ہے, کسی کو کیا پتا یار. جب اس طرح دعائیں مانگیں گے لوگ کہیں گے اللہ ہے وہ ٹھیک کر دے, تیری مرضی, نہیں بھی کر تو کوئی اتنی بڑی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ اپنے خاص محبت والے چاہنے والوں کو بتایا کرو, کوئی بزرگ ہیں جن سے تعلق ہے, یا امام سے خود کہہ دو کہ مفتی صاحب میرے فلاں کی طبیعت خراب ہے آپ دعا کر دیں, کیونکہ آپ کو عقیدت ہے امام صاحب سے شاید ان کی دعا, تو انسان کھڑے کھڑے وہی دعا کر دے, یہ سنت ہے. صحابہ نبی کے پاس آ کے یہ نہیں کہتے تھے کہ مسجد نبوی میں فلاں کے لیے دعا کروا دیں, صحابہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں. نبی اسی وقت کھڑے کھڑے ان کے لیے دعا کرتے تھے, اور بہت دفعہ سامنے قبول بھی ہو جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو اللہ پہ بہت زیادہ توکل کرتے تھے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عکاشہ مجمع میں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں, میں بھی انہی میں سے ہوں. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے لیے 27ویں رات کو سب کے سامنے دعا کروا دیے گا, بس یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں. آپ نے فرمایا اے اللہ اللہم اجعل عکاشۃ منہم, اے اللہ عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. جب حضرت عکاشہ کی دعا نبی نے مانگی صحابہ کو تو جوش پیدا ہو گیا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ, عکاشہ سبقت لے گئے. کیا مطلب حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے یہ فضیلت اس کے لیے رکھی تھی جو اس فضیلت پہ بہت زیادہ حریص ہو, اور یہ حرص عکاشہ میں ہے کیونکہ انہوں نے کسی اور کے کھڑے ہونے کا انتظار نہیں. یہ بذریعہ وہی نبی کو پتا چلا نا کہ یہ اللہ اسی کے لیے قبول کرے گا جو پہلے نمبر پہ کھڑا ہو کے دعا مانگے گا, دوسروں کے لیے آپشن نہیں ہے. تو نبی سے تو ڈائریکٹ درخواستیں کی گئی ہیں. اس طرح علماء سے کہنا چاہیے کہ حضرت میرے فلاں کا مسئلہ ہے, یہ دعا کرا دیں, یہ کر دیں, یہ کر دیں آپ دعا, تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اجتماعی پرچیاں دے دے کے دعائیں کا کبھی کبھار ٹھیک ہے, اس کا معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے. اپنے غم کو کس کے سامنے بیان کریں, اللہ کے سامنے. اس کو پبلش کرنا آج فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ مجھے اچھا نہیں لگتا, کبھی ذرا سی طبیعت خراب ہوئی, وہ ملیریا ہو گیا تھا, تو یہاں پھر دعائیں شروع, اور مفتی صاحب بیمار مسئلہ. ابے بھائی اللہ کے سامنے بیان کرو, کیوں پبلک پھر تبلیغ ترس کھا رہی ہے. اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ پہ آ کے ترس کھائے, بیچارہ کہے آپ کو. لوگ کہیں گے مفتی صاحب بیچارے, مجھے تو اچھا نہیں لگتا بھائی, مجھے آ کے کوئی کیا کہے, بولو بیچارہ. بھائی ہم تو بیچارے نہیں, ہم اللہ کے سامنے بیچارے ہیں, آپ کے سامنے فنٹر ہیں. ایسے ہی رہو. تو کون ہے اور کیا, تو کون ہے, میں بیچارہ. ایک شاعر کا شعر ہے بڑا زبردست, اللہ بچا کے رکھے استغنا کے ساتھ ہی رکھے, لیکن لوگوں کے سامنے کمزوری ظاہر کرنا. ہمارے فرماتے کوئی دوا بھی کھاتے ہو نا لوگوں سے چھپ کے کھایا کرو. کوئی بھی دوا کھا رہے ہو لوگ اپنی بیماری لوگوں کے سامنے ایسے نکلو, یہ کوئی بیماری نہیں, فٹ فاٹ, بے شک چھپ چھپ کے کچھ بھی کھا رہا ہو, ٹھیک ہے نا, لوگوں کے سامنے مت غم کو ظاہر کرو. تو ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے, رحبوتک خیر من رحموتک, کہ لوگ تجھ سے ڈریں. یہ بھی غلط ہے نا, ظالم سے لوگ ڈرتے ہیں نا, لوگ تجھ سے ڈریں, لوگوں کے دل میں تیرا خوف ہو, یہ غلط ہے. لیکن اس سے بہتر ہے کہ لوگ تجھ پہ ترس کھائیں. نہیں آ رہی بات. دیکھو دو غلط چیزیں ہیں,
लोग आपसे डरें, ये भी क्या है? गलत। ये तो जालिम होने की अलामत है ना, जुल्म कर रहे हो आप, लोगों को डरा रहे हो। लेकिन उसने कहा ये गलत है, मगर इतना नहीं जितना ये गलत है कि लोग आप पे तरस खाएं। ये ज्यादा गलत है, ये आपके कमजोर होने की, ये आपके बेइज्जत होने की दलील है। जालिम की भी इज्जत हो जाती है, डर से होती है। मजलूम जिस पे जुल्म हो रहा होता है ना, और वो रो रहा होता है जालिम के सामने, उसकी मुआशरे में इज्जत नहीं होती, और इज्जत बड़ी चीज है। तो हाँ, हर एक को एक ही लाठी से नहीं हाँकना चाहिए, एक हद तक लोग बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद इंसान के हौसले पस्त हो जाते हैं। तो इसलिए इस तीन चीजों का मामूल खत्म करें, लोगों के सामने मत बताए करें ये हो गया फलाना हो गया, अल्लाह के सामने रोए इंसान, अल्लाह के सामने अपनी हाजत। तो लोगों के सामने अपना गम बयान करके रोने से इज्जत बढ़ती है या कम होती है? कम। अल्लाह के सामने रोने से, अपना गम बयान करने से इज्जत कम नहीं होती, बल्कि अल्लाह की नजर में इज्जत बढ़ जाती है। हमारा मामला उल्टा है, पब्लिक के सामने रोते हैं और अल्लाह के सामने रोते हुए हमें शर्म आती है। मैंने देखा लोग दुआ में मुंह पे हाथ रख लेते हैं, अगर उनको कभी रोना भी आ रहा हो, भाई खुलेआम रो, कोई मसला नहीं है, ये अल्लाह के सामने रो रहे हो। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए मत रो। आजकल टेलीविजन में इस किस्म की चीजें भी मौजूद हैं, प्रोग्राम चल रहे होते हैं रोने के, इश्तिहार लगे होते हैं हमारे यहाँ, रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी। आदमी हैरान होता है, तुमने पहले से इश्तिहार लगा दिया और बिलफर्ज तुम्हें रोना नहीं आया तो पब्लिक कहेगी तुमने ऐलान तो ये किया था रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी, कमबख्त रो क्यों नहीं रहा है अब तो ये नाटक और ये ड्रामे अल्लाह को पसंद नहीं है। और कमाल की बात यह कि हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह से रो के दुआ मांगो, रोना ना आए तो टेंशन की बात नहीं है, रोने वाली सूरत बना लो, अंदाज रोने वाला हो, स्टाइल रोने वाला हो, जैसे भिखारी मांग रहे होते हैं। देखो, रोना ना आए और अंदाज रोने वाला बना ले, ये रोने से भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि इसके बस में जो है वो इसने छोड़ा नहीं है। क्योंकि जब रोना आता है तो दुआ में दिल लगता है, रोना नहीं आता तो दुआ में दिल नहीं लगता, फिर भी इंसान मांगता है। ये अदा अल्लाह को ज्यादा पसंद है। बहुत मुश्किल है बात समझाना, बहुत। आजकल लोग कहते हैं ना इबादत में दिल ही नहीं लग रहा। अरे इबादत में दिल लगेगा तो वो तो मजा आएगा ना इबादत में। कमाल तो जब है जब दिल ना लगे फिर भी करो इबादत, फिर भी इबादत करे इंसान। तो अल्लाह के सामने रोते हुए शर्म महसूस बोलो नहीं करनी। जैसे अजान कहते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। सफर में जब हम जाते हैं ना, बाज दफा ट्रेन जंगल से गुजर रही होती है, उलमा कहते हैं कि अगर ऐसी जगह नमाज पढ़नी है जहां करीब में कोई महल्ला नहीं है, अजान नहीं हुई है, तो फर्ज नमाज के लिए फिर आपको क्या अजान कहनी है, वहां अजान पढ़नी है। अब मैंने वहां नमाजियों को भी देखा, उनको अजान देते हुए शर्म आ रही होती है। ट्रेन में अजान देते हुए लोग क्या कहेंगे? मुल्ला। लोग क्या कहेंगे? मुल्ला कहें। अबे ये तो पूरा मुल्ला निकला। हमारे महल्ले में एक साहब का रिश्ता टूटा इसी चक्कर में। अच्छा भला नौजवान, फिट फाट, खाता पीता, खूबसूरत आदमी, उसके लड़की वाले आ गए घर में मंगनी करने के लिए, इतने में अजान किया। लड़का घर में नहीं था, अजान की आवाज आई। अब लड़के वालों ने फखर से बताया कि पता है हमारा बेटा अजान दे रहा है, ये जो अजान है ना ये हमारा बेटा दे रहा है। लड़की वालों ने कहा अबे ये तो मुल्ला निकला। ये क्या निकला? ये सच्चा वाकया बता रहा हूं। इस बेस पे उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। तो कल क़यामत में पता चलेगा भाई, अल्लाह कहेगा जाओ इन लिबरल लोगों के साथ उसी जहन्नम की आग में जाओ। वइदा नादैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लइबा। कुरान कहता है जब तुम अजान देते हो तो यहूद और नसारा इस अजान का मजाक उड़ाते हैं। तो अल्लाह का नाम आसमानों में बुलंद करते हुए हमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। इसलिए कभी जंगल में, ट्रेन में, जहां ट्रेन अगर स्टेशन पे है तो अजान की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जंगल में है और आपने फर्ज नमाज पढ़नी है तो ऐसे टरखाने वाले तरीके से नमाज न पढ़ा करो, बल्कि प्रॉपर तरीके से खड़े होकर किबला तलाश करो किधर है, प्रॉपर तरीके से अजान दो। इसमें अगर शर्म आ रही है तो और ज्यादा दो, ठीक है ना। अल्लाह को बताओ कि अल्लाह इन कमबख्तों को नमाज छोड़ते हुए शर्म नहीं आ रही, तो मुझे तेरा नाम बुलंद करते हुए शर्म क्यों आएगी। अजान बहुत बड़ी इबादत है, अल्लाह की किबरियाई आसमानों में बुलंद होती है। और एक बात अजान पे आई है तो ये भी बता दूं, अजाने बहुत लंबी खींचना ये सुन्नत नहीं है। आजकल अजान शुरू होती है, अल्लाह, वो इतना खींचता है अजान को, इतना खींचता है, ये मद कहीं भी साबित नहीं है अजान में। देखो अल्लाहु अकबर में जो अलिफ की मिकदार है ना, अल्लाहु, ये अल्लाहु ही है बस, अल्लाहु नहीं है कहीं भी। तजवीद की रूह से इधर मद बनता ही नहीं है। हाँ,
جب آپ کہتے ہیں حی علی الصلاح تو یہاں مد ہے، صلاح کو کھینچ سکتے ہیں، حی کو نہیں کھینچ سکتے، حی علی الصلاح۔ لوگ کیا کریں، حی علی الصلاح، علی الصلاح، عجیب عجیب اذانیں ہو رہی ہیں۔ ایک دفعہ ہم کہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو اذان جب شروع ہوئی نا تو وہ کہنے لگے ایسے اسٹائل میں اذان کے میں ابھی بتاؤں گا تو پھر وہ میم بن جائے گی اس پہ، تو بس وہ خود ہی سوچ لیں۔ ہم لڑکے بیٹھے تھے، ہم کو ہنسی آنے لگی، ہم نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، پتہ نہیں اذان دے رہا ہے کیا کر رہا ہے۔ ایک امام نماز پڑھا رہے تھے، پوری نماز صحیح پڑھائی، جب وہ سلام پھرنے لگے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم نے کہا یار اچھا بھلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ رہے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے ادھر کو مار۔ عجیب، نہ قرآن سیکھتے ہیں نہ اذان سیکھتے ہیں، جس کو کھڑا کر دو لے جا کے بس وہ شروع کر دیتا ہے۔ ایک امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی دیہات میں، وہ پوری سورہ فاتحہ غلط پڑھ رہے تھے لیکن ان کو توئیں پڑھنا آتا تھا، بس انہوں نے نورانی قاعدے میں توئیں کا لفظ اچھی طرح سیکھ لیا تھا، تو ہوتا ہے یہ تا نہیں ہوتا، باقی کچھ سیکھا نہیں انہوں نے۔ اب وہ نماز پڑھنا الحمدللہ ہے رب العالمین، حمدو کو پڑھ رہے ہیں حمدو، ہم نے برداشت کر لیا۔ اہدنا الصراط، صاد نہیں نکل رہے، لیکن جہاں تو آئے گی نا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے۔ ہم کہہ رہے یار پورا غلط پڑھ رہے ہوتے، لیکن جہاں تو آتی ہے تم، تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں بھائی۔ اتنا موٹا موٹا قرآن یا موٹی موٹی اذان ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے، تو اذانوں کو بہت زیادہ کھینچا نہ کریں۔ ایک تو خلاف سنت بھی ہے، دوسرا لوگوں سے پھر ادب نہیں ہوگا اذان کا۔ اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے، اذان کو غور سے سننا چاہیے۔ جب آپ اتنی لمبی کھینچو گے اذان تو پھر کہاں اس کا ادب ہوگا، کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس میں۔ مختصر اذان دے، مختصر، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، بس اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا بے مد ہے، الہ پہ نہیں ہے، نہیں یاری بات۔ ہم ایسے ہی اذان دیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں حرم میں اتنی لمبی اذانیں ہو رہی ہیں، وہ حرم کا ماحول ہے، ایک حرم کی ایک برکت ہے، وہاں لمبی اذان بھی تو سننے کے لیے جاتے ہیں لوگ۔ بہت سے عرب علماء کو اس پہ بھی اشکالات ہیں، بہت سے عرب تو کہتے ہیں یہ حرم میں بھی جو اتنی لمبی ہو رہی ہے یہ خلاف سنت ہے، لیکن وہ تو حرم کا معاملہ ہے، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ وہ پھر بھی وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا تو ماحول ہی ایسا ہے نا۔ نارملی جب آپ اذان دیں تو اتنی لمبی اذان نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے اس وقت خاموش رہنا، اس کا ادب کرنا ایک آزمائش بن جائے، اور پھر اسپیکر اتنے بھاری بھرکم نہیں ہونے چاہیے کہ اس اذان سے لوگوں کے کان کے پردے پھٹنا شروع ہو جائیں۔ اس سے لوگ پھر ان شاعر اسلام کی عزت کرنے کے بجائے توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خاص طور پہ غیر مسلم ممالک میں جہاں آپ کو کوئی اذان کی پرمیشن دے دے تو اعتدال سے اذان دیں، ان کے آرام کا خیال رکھیں۔ تو جلدی سے میں یہ بات کو ختم کروں، دیکھو دعائیں مانگنے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو، اس کا معمول بنا لو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے اس سے غرض ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ تو جتنی دعائیں ڈاکٹر ٹھیک کرے گا، جا مانگ ڈاکٹر سے، میری مرضی میں ٹھیک کروں نہ کروں، لیکن تو نے یہ بتا دیا ہے کہ تو مجھے اپنا محتاج، تو اپنے آپ کو میرا محتاج نہیں سمجھتا، تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، تو نہیں سمجھتا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نظر میں دعا کی ویلیو ہے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور آپ اس کے اسباب اختیار کرتے ہو، دعا نہیں مانگتے، اللہ کہتے تیرا یہ خیال ہے کہ مسئلے میں دور نہیں کر سکتا، مسئلے تیرے گورنمنٹ دور کرے گی، تو یہ تکبر ہے جو آپ کو سزا کا ذریعہ بنے گا اور برکتیں چھین لے گا آپ کی زندگی سے۔ اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ آپشن ہے نا، آپ بتاؤ جب کوئی گورنمنٹ کسی کو کوئی آپشن دیتی ہے یا کوئی بینیفٹس دیتی ہے تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی دیتی ہے بھائی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ قرضہ ملے گا بغیر سود کے، غریب لوگوں کو چاہیے اپنا مکان بنائے، یہ کہے گی نا گورنمنٹ، آگے دھمکی تو نہیں دے گی جس نے قرضہ نہیں لیا نا ہم سے مکان بنانے کے لیے اس کو شوٹ کر دیا جائے گا، ایسی دھمکی دے گی کبھی؟ تو یوں ہی کر دو اگر منہ سے نہیں نکل رہا کچھ۔ دھمکیاں دے کے کبھی کسی کو کوئی سہولت دی جاتی ہے؟
ہاں دیہاتی مائیں کرتی ہیں ایسا. کھا. وہ ایک آدمی نے پرینک بنایا کہ انگریزوں کی مائیں اور پاکستانیوں کی مائیں میں کیا فرق ہے. بڑا زبردست تھا. انگریز کی ماں کھانا لا کے رکھ دے گی, کھانا ہے کھا, نہیں تو یہاں سے دفع ہو جا. ٹھیک ہے نا. پاکستانی اور دیہاتی ماں کیا کرے گی, وہ میرا بیٹا کھا لے, یہ میں نے تیرے لیے پکائی ہے بریانی, میں نے تیرے لیے یہ پکایا ہے. پہلے منتیں کرے گی, بچہ نہیں کھائے گا تو دھمکیاں دینے پہ آ جائے گی, کھا ورنہ میں تھپڑ ماروں گی تیرے کی. بے غیرت, تو نے بنوایا کیوں مجھ سے یہ, مجھے پتہ نہیں ہے یہ. تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی نعمت دے رہے ہو اور ساتھ میں بندوق نکال کے بولو کہ یہ لو. کسی کو آپ نے ہدیہ دیا, 100 روپے, 1000 روپے, 500 روپے آپ نے کسی کو دیے, یہ آپ کی خدمت میں, وہ کہہ رہے یار میں تو ابھی ضرورت نہیں ہے آپ کا, بڑی نوازش, آپ بندوق نکال لے, تو یہ ہدیہ رہے گا؟ یہ ہدیہ تھوڑی رہے گا. تو کوئی بھی جب حکومت یا کمپنی کسی کو سہولت دیتی ہے تو وہ گفٹ کو پھر گفٹ ہی قرار دیتی ہے. لیکن اللہ کا اسٹائل یہاں پہ بالکل انداز بالکل الگ ہے. اللہ کیا کہتے ہیں, مجھ سے مانگو. یہ بینیفٹس مل رہے ہیں نا اللہ کی طرف سے, ہے بھائی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھ سے مانگو اور میں جو مانگو کہ میں وہ تمہیں دوں گا. بس یہ اللہ ٹھیک ہے, ہمیں تو نے بتا دیا کہ ہم مانگیں گے اور تو دے گا, ہمیں یہ بات پتہ چل گئی. اب ہماری مرضی, ہم جب چاہیں تو اس سے مانگے, ہمیں یہ سہولت کا پتہ چل گیا, اب ہم ہماری مرضی, اب ہمارے. کہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو, کہتے ہیں نا یہ اب آپ کے اوپر ہے, آپ مانگے یا نہیں مانگے. نہیں آگے اللہ نے بندوق نکال لی ہے. ٹھیک ہے نا, بندوق نکال لی. اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی, یاد رکھو مجھ سے مانگنے میں تکبر کیا. میں نے تو کہا ہے مانگو, اگر نہیں مانگا کبر سے کام لیا کہ نہیں جی ہم نہیں مانگ رہے, سیدخلون جہنم داخرین, ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا. اڑے بھائی اللہ تو ہمیں گفٹ دے رہا ہے دعا کا یا جرمانہ لگا رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے, کوئی سمجھ میں آنے والی بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اور مقام پہ جب اللہ نے کہا نا میری یہ نعمتیں کھاؤ, تو پھر یہ نہیں کہا نہیں کھاؤ گے تو یوں کر دوں گا, یہ نہیں کہا. اللہ نے قرآن میں کہا کلو وشربو, کھاؤ اور پیو, حد سے تجاوز نہ کرو. یہ نہیں کہا اگر نہیں کھایا نا تو جہنم میں پھینک دوں گا. یہ کہا قرآن نے. کیا ہو گیا بھائی, اللہ نے کہا فن کے ہو نکاح کرو, یہ نہیں کہا نہیں کیا نا جہنم میں پھینک دوں گا میں, بشرطے کہ گناہ سے بچے انسان. گناہ کرو گے پھر تو جاؤ گے جہنم میں. لیکن جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو بندوق کی نوک سے نہیں اللہ نے کہا, کیونکہ وہ نعمت پھر نعمت رہتی نہیں ہے, وہ نعمت تھوڑی رہتی ہے پھر وہ. لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ہم خوش ہو گئے, زبردست, اللہ کی طرف سے انعام مل گیا. ٹھیک ہے, جب سہولت سے ٹائم ملے گا تو مانگ لیں گے, موڈ ہوگا, اور نہیں بھی مانگا تو اللہ نے بس ایک آپشن دیا ہے کہ مانگو گے تو ملے گا. لیکن اللہ نے کیا کیا, انداز دیکھو, کہا کہ اگر نہیں مانگا تو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دوں گا. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو گفٹ دے رہا ہے یا ہمیں ڈرا رہا ہے, آزمائش میں ڈال رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں گفٹ بھی دے رہا ہوں لیکن یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے. کیونکہ اگر کوئی بہت بڑا سیٹ آپ کو ایک خالی چیک دے اور کہے اس پہ پیسے لکھو اور سائن کر دو, اور آپ اس چیک کو اٹھا کے اس کے سامنے ڈسٹ بن میں ڈال دو, اس کا مطلب آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا سیٹ کے بارے میں خیال ہے کہ اس نے جھوٹا چیک دیا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, ورنہ کبھی آپ اس کو ڈسٹ بن میں اٹھا کے نہیں پھینکتے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. آپ غریب ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, ایک سیٹھ نے آ کے آپ کو ایک سونے کی ڈلی پکڑاتی, کہا لے موج کریے, کروڑوں روپے کی ہے, آپ نے اٹھا کے اس کو آپ نے کہا آپ نے اچھی آفر کی مجھے, بہت اچھا تحفہ ہے, بہت خوشی ہوئی, اب آپ جا سکتے ہیں. بیگم سے کہا اس کو کچرے میں پھینک دو. سیٹھ کو پتا چلے گا نا تو وہ کہے گا بیٹا تو اتنا بڑا سیٹ تو ہے نہیں کہ تجھے اس کی ضرورت نہ ہو, یہ تو میں جانتا ہوں, کھانے کو تیرے پاس روٹی نہیں ہے, یہ جو تو نے اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا ہے نا یہ اس کی علامت ہے تو مجھے جھوٹا سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے جو سونے کی ڈلی دی ہے وہ سونے کی نہیں ہے, اس پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے. تو یہ کس کے جھوٹ بولنے, یہ اصل میں تو میرے اوپر الزام لگا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں مانگو. اللہ کو پتا ہے کہ ہم سب محتاج ہیں, ہمارے درجنوں مسائل ہیں, ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے سارے مسئلے حل ہو گئے. مسئلہ حل ہوتا ہے تو 20 مسئلے پیدا کر کے حل ہوتا ہے وہ. اب دیکھو کتنے مسائل ہیں, کسی کوئی بے روزگار ہے, پیسے نہیں ہیں, پیسے آ گئے تو خطرات بڑھ گئے, ڈکیتی کا خطرہ, پیسے آ گئے تو 10 مسائل کھڑے ہو گئے, اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا, گردے کا مسئلہ ٹھیک ہوا, ہارٹ کا پیشنٹ بن گیا,
اور 20 قسم کے مسائل ہیں نا, سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر بھی سکون نہیں ہے زندگی میں, نیند نہیں آ رہی, نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں. دنیا میں ٹینشن لیس آدمی کوئی بھی نہیں ہے. اب اللہ نے کہا مانگو. اب ہمیں اللہ نے بلینک چیک دے دیا ہے کہ جو لکھو گے میں دے دوں گا تمہیں. آپ نے اللہ کی اس آپشن کو, اللہ کی اس نعمت کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا. آپ ہر ایک کے در پہ جا کے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہو. کبھی تھانے میں پہنچے ہوئے ہوتے ہو, کبھی ڈی سی آفس پہنچے ہوئے ہوتے ہو, کبھی ڈی ایس پی کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہو, کبھی وزیر اعظم سے رابطے کی کوشش میں, کبھی مسجد کے امام سے آ کے کہہ رہے ہوتے چڑیل آ گئی ہے, کوئی دم درود کر کے اس کو بھگا دو گھر سے. 10 قسم کے. لیکن اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو گئے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اللہ کی آفر کو ہلکا سمجھا ہے. اللہ کو معاذ اللہ آپ نے جھوٹا سمجھا ہے. اللہ کو معاذ اللہ آپ نے اس کا بیان کو سیاسی بیان سمجھا ہے. لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب ان سے بچھڑے تھے, اتنی اللہ سے دعائیں مانگی کہ ان کے گھٹنے سجدے میں گر گر کے دعائیں مانگ مانگ کے ان کے گھٹنوں اور بازوؤں پہ نشان پڑ گئے تھے. وہ انبیاء بہت دعائیں مانگتے ہیں, ہر بات میں دعا, ہر بات میں دعا. قرآن کہتا ہے مجاہدین جو میدان جنگ میں لڑائی کے لیے اترتے ہیں وہ کیا دعا مانگتے تھے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے, ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے اور ہمیں ان دشمنوں پر فتح دے. تمام اسباب وسائل کے ساتھ اترے ہیں مگر دعائیں کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. بدر میں دیکھو اللہ نے ہمارے نبی سے وعدہ کیا تھا مدد کروں گا, لیکن صحابہ کہتے ہیں نبی پوری رات مصلے پہ سردے میں روتے رہے ہیں, اللہ سے مدد کی دعائیں مانگتے رہے ہیں. حالانکہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا ہے, پھر بھی مانگ رہے ہیں. اے اللہ اگر یہ 313 شہید ہو گئے تو تیری دنیا میں عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اللہ کو واسطے بھی دے رہے ہیں. جہاں پیغمبروں کے ساتھ کوئی زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں, اللہ سے اولاد مانگ رہے, پوری زندگی اسی میں گزر گئی, بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی ہے. تو سارے پیغمبروں کا اللہ نے یہی تذکرہ کیا, ہر بات میں دعا. سلیمان علیہ السلام جو حاجت پوری ہو رہی ہے فوراً کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا. ایوب علیہ السلام پریشانیوں میں, زندگی ٹینشنوں میں, بیماریوں میں, قرآن کہتا ہے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے. انی مسنی الضر, اے اللہ بہت پریشانی میں ہوں. انت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. پیغمبروں کو اس سے غرض نہیں ہوتا, اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں ہم مانگتے رہیں بس, ہمارا کام کیا ہے. اور یاد رکھو جب قبول نہ ہو رہی ہو نا پھر مانگنے کا مزہ ہے. مزہ کب ہے؟ آپ کے کیسی الٹی الٹی باتیں کرنے کے لیے مصطفیٰ نے بلایا ہوا ہے. قبول نہ ہو رہی ہو نا تو پھر ہے مانگنا, تبھی تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے اور وہی قبول ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ اللہ سے جو چیز مانگتے ہیں اللہ وہ نہیں دیتا, اس کا آلٹرنیٹ دے دیتا ہے. ایک صاحب کا فون آیا, مجھے کسی سے عشق ہوا ہے اور میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا, پھر بھی نہیں ہو رہی شادی. آج کل تو لڑکوں کے یہی مسائل ہیں, مانگ مانگ کے دعائیں تھک گیا. تو آپ کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں, میں تو پھر اس پہ اور تڑکا لگا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جس کو مانگ رہے ہیں وہ ملی نہیں. چلو نہیں ملی, مقدر میں ہوگا, دعا قبول نہیں ہوئی. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول. لیکن اس کی کہیں اور شادی کی خبر ہمیں مل رہی ہے. تو اللہ اگر دعا قبول نہیں کرتا تو کم از کم ایسا تو نہ کرے نا کہ اس کی کہیں شادی ہو رہی ہے اور ہمیں اطلاع مل رہی ہے. خوشی خوشی لوگ بتا رہے ہیں تمہیں پتا ہے اس کی شادی ہو گئی. چلو یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے بچہ ہوا, ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے. ارے تمہیں خوشخبری سنا ہے وسیم بھائی؟ کوئی وسیم بیٹھے ہو تو معذرت. تمہیں پتا ہے وہ جو تمہاری کلاس فیلو تھی اس کی ایک جگہ شادی ہو گئی تھی, اس کے ماشاءاللہ آج بیٹا پیدا ہوا ہے. اور انسان تبتا یار ہم نے تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگی تھی ہمیں مل جائے, اور ادھر بھی چلے بھی وہاں گئی اور اس کے بچہ بھی پیدا ہو گیا. اور تباہی اس وقت آتی ہے جب وہ بچہ سمجھدار ہو کے آپ کو ماموں کہنا شروع کرتے ہیں. حقیقت بات, جب آپ ان کے گھر جائیں ملنے کے لیے اور وہ آپ کی پرانی گرل فرینڈ بچے کو تعارف کروا رہی ہو, تمہارے ماموں لگتے ہیں یہ رشتے میں. حقیقی تو نہیں ہے لیکن رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ ماموں. تو آپ کہو گے یار یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں؟ تو اس طرح بھی ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مایوس ہوتے ہیں نا, یہ قبول تو نہیں ہو رہی. او بھائی تو دنیا میں ایک ہی عورت پیدا ہوئی ہے کیا؟ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ تیرے لیے نقصان دہ تھی, ہر چیز تمہارے لیے نہیں ہے.
कुरान क्या कहते हैं, आसान तकरहू शैअन, बहुत सी चीजों को तुम पसंद नहीं करते लेकिन अल्लाह ने उसमें खैर रखी होती है। बहुत सी चीजों को तुम पसंद करते हो, अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए खैर नहीं रखी होती। वल्लाहु यालम, अल्लाह कहते हैं मुझे पता है। व अंतुम ला तालमून, तुम जाहिल हो, तुम नहीं जानते। अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश मत करो। सूरह कहफ में वाकया नहीं है क्या कि हजरत खजिर अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान बच्चे को कत्ल कर दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों मारा, इनमें माँ बाप का क्या कसूर था? फरमाया ये बच्चा बड़ा होकर माँ बाप का बागी बनता, इसलिए अल्लाह ने उठा लिया इसको। और नेक वालदैन थे, अल्लाह इनको दूसरी औलाद देगा। अब वो वालदैन तो रो रहे होंगे, हाय हमारा बच्चा अल्लाह ने छीन लिया हमसे। भाई अल्लाह के इल्म में ये बात है कि इसके का नेमुल बदल अल्लाह तुम्हें अता करेगा, और वो ऐसा होगा जो तुम्हारी खिदमत करेगा। तो हमें नहीं पता, कुछों के औलाद नहीं होती, वो परेशान है, हो क्यों नहीं, इसी में खैर है। क्या भरोसा कोई औलाद हो और वो आप ही का सर बजाना शुरू कर दे। वो आप जो जैसा चल रहा है अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, ऐ अल्लाह मेरे साथ यही ठीक, सर पे बाल उगाए ठीक है, नहीं यूं बोला करो मुझ पे टिन सूट करती है इसलिए अल्लाह मुझे बाल नहीं दे रहा। बहुत से लोगों का मसला है, बाल ही नहीं उग रहे, मालिश कर करके जैतून की मालिश है, ये आंवला खा लिया उन्होंने, लगाने के बजाय ना खाना शुरू कर दिया उन्होंने नहीं उग रहे हैं। ऐसे लोग ऐसे गंजे दुनिया में मौजूद हैं। मुझसे आगे पूछ रहे होते हैं आपने क्या किया है जो आपके बाल उगाए? तो भाई हर एक के नहीं उगेंगे, ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। तो इसी में सब्र करो यार, मर के क्या हो जाएंगे, खत्म। इसी में इस पे रोटियां पकाओ। जब एक बड़ा सर हो ना और बड़ी खूबसूरत सी टिंड हो, तो मेरा तो दिल करता है इसको धूप में गर्म करके इस पे चपातियां, मजा आता है। सर भी बड़ा हो और तमीज से बना हो, तो एकदम एक ऐसा फील सा होता है। खैर ये तो मजा, उस पे एड्रेस लिख लो, कभी गुम नहीं हो गया आप। तो अगर अल्लाह ने टिन दी है, बहुत से काम उस टिन से लिए जा सकते हैं। एड्रेस लिख दो उस पे, तो उसका फायदा ये होगा कि कभी भी गुम नहीं होगा। खैर ये तो मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह ने जो आजमाइश मुकद्दर की है, क्या करो भाई, सब्र। खवातीन परेशान होती हैं, बच्चे मर जाते हैं बाज़ दफा बचपन में। नबी ने क्या फरमाया, जिस औरत का बचपन में बच्चा मर गया और उसने सब्र किया, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूं। बेसब्रे लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। हमने अपने बचपन में ऐसी औरतें भी देखी हैं, जवान बेटा मर गया, आंसू निकल रहे हैं उनके, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, आंसू निकल रहे हैं माँ के, लेकिन अल्लाह से कह रही है, अल्लाह ये आंसू मेरे इख्तियार में नहीं है इसलिए रो रही हूँ, कहीं तू मुझे बेसब्रे लोगों में शामिल ना कर लेना। मैंने ऐसी औरतें देखी हैं बचपन में, जवान बेटा मरा हुआ है और माँ रो के क्या कह रही है, अल्लाह ये मेरे इख्तियार में नहीं है इसलिए रो रही हूँ। देखो ऐसी औरतें हुआ करती थी। अब तो चीखना, चिल्लाना, वावेला करना, शोर शराबा, घरों में चीजें उठा उठा के फेंकना, इसको समझते हैं बड़ा नेक आदमी है ये दिन। तो सब्र करने वाले पसंद है। मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। इस चक्कर में मत पड़ो कि कौन सी कबूल हो रही है कौन सी नहीं हो रही। हर चीज अल्लाह से मांगे। नबी ने फरमाया जूते का तस्मा भी टूट जाए तो किससे मांगो? अल्लाह से। इसका मफहूम पता है क्या है? मतलब ये कि लोगों से मत मांगो, लोगों से मत मांगो। हर हाजत किसके सामने पेश करनी है? अल्लाह से। फिर कबूल हो जाए ठीक है, नहीं है तो ज्यादा ठीक है। और मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है भाई कि इंसान हकीकत में अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगता है ना, दुआ कबूल होते हुए नजर आती है उसकी। देखो दुआ की हैसियत क्या है कि आपने अल्लाह के दफ्तर में अपनी फाइल जमा करा दी, तसल्ली हो गई, आपका काम अब हो जाएगा, अब आप टेंशन ना ले। लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट के इदारे में, भाई हमने फाइल जमा करा दी है, अब हम हमारे बस में जो था वो हो गया, अब ये प्रोसेस से गुजरेगी, जो भी आपका प्लॉट आपके नाम होना है, गाड़ी आपके नाम होनी है, घर पे आपको मैसेज आ जाएगा। तमीज से बैठ जाओ, बार बार जा जाके वहां पूछते नहीं रहो फोन करके, सर मेरा काम हो गया, सर मेरा काम हो गया। भाई फाइल, पेशेंट आप हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में अगर आप दाखिल करा देते हो, आप कहते हो वो बंदा सेव है, अब ये डॉक्टरों के हवाले मैंने कर दिया, अब आप तसल्ली से। तो जब आप दुनिया में तसल्ली कर लेते हो यार, पेशेंट डॉक्टरों के हवाले कर दिया, फाइल गवर्नमेंट के दफ्तर में जमा करा दी है, तो अल्लाह के यहाँ दुआ मांग के भी मुसलमान को तसल्ली होती है। मैंने अपना दुखड़ा किसके सामने रख दिया है? अल्लाह के। अब उसकी मर्जी है, वो करे ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक। अब मेरे लिए जो फैसला होगा वो बेहतर हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक फिक्र बना ली ना कि मेरा असल हदफ क्या है, आखिरत, असल हदफ वो है, तो
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی ساری فکروں کو سمیٹ دے گا، اور جس نے ایک آخرت کی فکر کو فکر نہیں بنایا اس کی فکریں بکھیر دے گا اللہ تعالیٰ. اتنی ٹینشنیں ہوں گی نا اس کے اوپر، اتنی پریشانیاں، اتنی ٹینشنیں، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا اصل کامیابی کہتے کس کو ہے، اس کو یہی نہیں پتا چلے گا. سکون کے پیچھے بھاگتا رہے گا پاگلوں کی طرح، اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی نا سکون اس سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا. دیکھو دنیا پرس آدمی جس نے آخرت کو ہدف نہ بنایا ہو، اس کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مال مل جائے اور شہرت اور عزت. کیا خیال ہے؟ یہ تین چیزیں مل جائیں، یہی ہے نا؟ اور ان تینوں چیزوں سے مقصد کیا ہے؟ سکون ہوگا. یہ اس کو لذت ان تین چیزوں میں ہوتی ہے. مال سے کیا ہوگا؟ عیاشی کرے گا. ایسا ہی ہے نا؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آپ کے پاس جو تھے عیاشی کے پیسے نہیں تھے، صحت ہے عیاشی کے لائق، ایک آدمی آپ کو کہے کہ یہ 1 کروڑ روپے میں تمہیں دے رہا ہوں، نائٹ کلب میں جا کے عیاشی کرنا. لیکن یہ 1 کروڑ روپے لوگے نا، اس میں ایک فالٹ یہ ہے کہ جو یہ پیسے لے گا اس میں طاقت ختم ہو جائے گی عیاشی کی. اب آپ لوگے وہ پیسے، بولو گے بھائی فائدہ کیا جب میرے. اور آسان مثال، آپ کو پستے کھانے کا بہت شوق تھا، میں مثال بھی وہ دیتا ہوں جس کا مجھے شوق ہوتا ہے. خیر، پستے کھانے کا بہت شوق تھا، کسی نے کہا کہ یہ پستہ میں آپ کے لیے ارینج کر رہا ہوں، روزانہ آپ کو اتنا پستہ مل جائے گا، لیکن نہ دانت رہیں گے چبانے کے قابل اور نہ آپ کے معدے میں طاقت ہوگی کہ اس کو ہضم کر سکو. تو ایسا پستہ قبول ہوگا آپ کو؟ بولو گے ایسے پستے کا میں کیا کروں گا جس کو میں چبا بھی نہیں سکتا اور جس کو میں پیٹ میں. تو پستہ تو ملے گا، لیکن وہ پستہ آپ کی خوشی میں اضافہ نہیں کرے گا بلکہ غم میں اضافہ کر دے گا الٹا، کہ یار ایسے ٹائم پہ ملا کہ جب پیٹ میں آنت نہیں اور منہ میں دانت نہیں. ہوتا یہ ہے کہ دنیا پرس آدمی جو دنیا کو ہدف بناتا ہے تو ایک وقت تک تو اللہ اگر چاہے اس کو عیاشی مل جاتی ہے، لیکن 2 خوف اس پر ایسے مسلط ہوتے ہیں نا جو اسے گھن کی طرح، دیمک کی طرح چاٹتے ہیں اس کو. ایک بڑھاپا اور ایک موت کا خوف. یہ 2 خوف اللہ نے ایسے لگا دیے جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. یعنی قرآن کے الفاظ دیکھو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ گے بھی نا تو بھی آپ بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہو. آپ نے کتنے گارڈ رکھ لیے، ہارٹ اٹیک سے مر گئے. گارڈ آپ کو ہارٹ اٹیک سے تھوڑی بچا سکتا ہے. گردے فیل ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جہاز کریش ہو گیا، ٹرین کا حادثہ ہو گیا. کیا امریکہ میں نہیں لوگ مرتے؟ کیا جاپان میں نہیں لوگ مرتے؟ تو یہ موت کا خوف اللہ اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں ہر وقت. یہ خوف کہ یار مر گیا تو کیا ہوگا، مر گیا تو. وہی میں نے دیکھا ہے لوگوں میں. دوسرا بڑھاپا. دوسرا کیا ہے؟ جیسے ہی بوڑھے ہوتے ہیں نا یہ لوگ ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بوڑھا بیچارہ کسی کو کیا انٹرٹین کرے گا. آپ کے پوتے نواسے ہیں تو وہ تو کسی، آج کل تو وہ بھی نہیں پوچھتے بے دین جو ہوتے ہیں. تو وہ جوانی ختم، وہ دولت ہے لیکن نہ کھا سکتے ہیں، نہ پہن سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بڑھاپا بتا رہا ہوتا ہے کہ اب تیرا ٹائم آ گیا. یہ 2 خوف انسان کو ایسا مارتے ہیں نا، ایسا ٹینشن دیتے ہیں کہ یہ مصنوعی خوشیاں لے رہے ہوتے ہیں. ہم نے جو اوریجنل خوش ہے نا وہ صرف اللہ والوں کو ہی دیکھا ہے. اچھا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوش ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم تو بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. انہوں نے خوش لوگ دیکھے نہیں ہوتے، اصل میں اپنی جیسے ٹینشنوں میں گھرے ہوئے لوگ دیکھے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ خوشی اسی کا نام ہے. تو کبھی کچھ ٹینشن فری لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارے نا. ہم نے گزارا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ہم نے کالج کا دور بھی دیکھا ہے اور مدرسے میں بزرگوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارا ہے، تو دونوں کو کمپیئر کیا ہے ہم نے. کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی خوش ہیں اور وہ طبقہ سب کچھ ہوتا ہوا بھی پریشان ہے. ایک آدمی پیدا لنگڑوں میں ہوا، سارے لنگڑے تھے، سارے لنگڑے تھے. اب اسے کوئی بیان کر رہا ہے کہ ابے ٹانگ لگوا لے، بڑا فائدہ ہوتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے اور چلتا ہے، بڑا فائدہ. وہ کہے کیا ہو، میں تو بالکل نارمل ہوں. اسے نارمل کیوں وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس نے دیکھے، جتنے بھی دیکھے وہ سارے اپنے جیسے لنگڑے ہی دیکھے ہیں. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی 2 ٹانگوں والے بھی ہوتے ہیں، اتنی اسپیڈ سے دوڑ سکتے ہیں وہ. تو آج لوگ اتنی ٹینشنوں میں، اتنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ ان کو بھول گئے ہیں کہ ٹینشن فری زندگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، خوشی والی زندگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ ان کی زندگی سے یہ نکل گئی ہے یہ چیز. اتنی پریشانیاں ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی نارمل لائف ہے. تبھی ہر تھوڑے دن 2 دن بعد نیند کی گولی کھا رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ سائیکولوجسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، 20 قسم کے درجنوں مسائل پالے ہوئے ہیں. تو مجھے تو جو دنیا دار لوگ ہیں نا ان میں بیٹھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں ریلیکس ہونا کسے کہتے ہیں. شراب پی کے جو سکون ملتا ہے وہ سکون تھوڑی ہے بھائی.
وہ تو وقتی طور پر ریلیکس ہو گئے آپ وقتی طور پر ایک تھوڑا سا آپ کو وہ مل گیا, اس کو سکون تھوڑی کہتے ہیں. تو خیر کہاں سے کام میں تو یہ ٹاپک نہیں تھا, لیکن ہم کدھر کو نکل لیے. تو مسلمان کیا کرتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. جو صحیح مسلمان نہیں ہے, جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے, وہ کامیاب لائف گزار ہی نہیں سکتا. جب اسے غم ہوتا ہے ڈپریشن میں جاتا ہے, اور خوشی ہوتی ہے تو اترانے لگتا ہے. دیکھا ہے آپ نے ابھی بھی بہت سے لوگ جن کو خوشی ہوئی دوسروں کو نیچا دکھانا شروع کر دیتے ہیں. مشہور ہے نا کہ جب نئی نئی دولت آتی ہے تو انسان اوقات سے باہر نکل جاتا ہے. ایک انڈین شاعرہ ہے, اس کا بڑا اچھا شعر ہے, اکثر میں سناتا رہتا ہوں کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا, تمہاری دولت بتا رہی ہے, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے, تمہارا اسٹائل بتا رہا ہے ابھی نیا نیا پیسہ ہے تمہارے پاس, اپنی اوقات بھول گئے ہو. جو ہمیشہ سے دولت مند ہوتے ہیں نا وہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ بہت زیادہ اپنی دولت کی نمائش کی کوشش کریں. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, انسان جلد باز ہے, جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے. دیکھو غم کی یہ جو, میں بھی کچھ لوگوں کو سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کا مشورہ دیتا ہوں, حالانکہ وہ دیندار ہوتے ہیں. آپ کی نا بے سکونی کی دو وجہ ہوتی ہیں. ایک وجہ تو نیچرل ہے, وہ سب کو ہو سکتی ہے, آپ کی نیند ہی نہیں ہوئی. آپ کتنے بھی خوش مزاج ہو, اگر نیند ہی نہیں ہو رہی تو آپ ظاہر ہے ٹینشن میں جاؤ گے. وہ تو چاہے نیک ہو برا ہو, پریشانی ہوگی اس کو. یا بعض دفعہ دماغ کا کوئی کیمیکل ہی آگے پیچھے ہو گیا, موروثی بھی ہوتا ہے یہ. تو ایسے موقع پہ تو نیند کی گولی بھی کھا سکتا ہے انسان, ڈپریشن کی دوا بھی کھا سکتا ہے. یہ کوئی بے دینی کی بات نہیں ہے, یہ اس کی علامت نہیں کہ بندہ بے دین ہے, کیونکہ ظاہر ہے دماغ بھی ایک مادی چیز ہے نا, اس میں جو کیمیکل آؤٹ ہو گئے, اوپر نیچے ہو گئے, وہ تو سیٹنگ پہ ڈاکٹر لے کر آئے گا نا. ابے کسی کا گھٹنا ٹوٹ گیا تو ڈاکٹر لا کے سیٹنگ پہ لائے گا نا, تو دماغ بھی الٹا سیدھا ہو گیا تو اس کو کون لے کر آئے گا سیٹنگ پہ, ڈاکٹر. وہ تو نیچرل ہے, وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ مسلسل سفر کی وجہ سے تھکاوٹ ہے, آپ کی نیند نہیں ہو رہی, تو نیند کی گولی کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہو, تو ڈاکٹر کا ٹاپک ہے, ڈاکٹر بتائے گا. لیکن میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں, آج کل جو سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس لوگ جا رہے ہیں نا, جن ٹینشنوں کی وجہ سے, وہ بے دینی کی وجہ سے ہیں. نیند کی گولیاں جو کھا رہے ہیں ان کا اصل علاج دین ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ سفر کی تھکاوٹیں نہیں ہیں, وہ خامخواہ کی ڈپریشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ٹینشن میں ہے. اور اس ٹینشن کی بیس کیا ہے؟ دنیا کی محبت. غم میں یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے. بھائی اللہ کو مجھ پہ طاقت ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے اور ہم نے لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف. جن چیزوں پہ غم ہونا چاہیے ان پہ تو ہو نہیں رہا. بھائی غم تو ہونا چاہیے گناہ پہ. آپ سے کوئی, آپ آخرت میں کیا جواب دو گے؟ دیکھو جب طلبہ کے پیپر ہوتے ہیں, انہیں سب سے بڑا غم کس بات کا ہوتا ہے؟ پیپر میں کامیاب ہو جائیں. کیسے بیٹھے ہوتے ہیں نا پڑھنے والے. ہمیں یاد ہے امتحان جب آنے والے ہوتے تھے کتنی دماغ پہ کھچاؤ ہوتا تھا کہ یار کب ہماری ان امتحانات سے جان چھوٹے گی. کتنا دماغ پہ ایک اسٹریس ہوتی ہے, کھچاؤ ہوتا ہے. تو اس سے بڑا امتحان کب آنے والا ہے؟ آخرت میں. اس کا تو کھچاؤ ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, یعنی ٹینشن ہی نہیں ہے اس کی ذرا سی بھی. یہ بہت ڈینجرس چیز ہے بھائی. جو آپ میرے اور آپ کے سامنے اتنا بڑا امتحان کا دن کھڑا ہوا ہے, اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ جو اس آخرت کا نہیں سوچے گا نا, اس کو دنیا کی ٹینشنوں میں ڈالوں گا, پھر میں پیسیوں ٹینشنوں میں ڈالوں گا میں. اس لیے نبی نے فرمایا اپنی ٹینشن کو سمیٹ کے کہاں لے آؤ؟ آخرت میں. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی. آپ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. اے اللہ اگر کوئی مصیبت ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی بھی ہے تو ہمارے دین کو بچا لینا اس سے. اس مصیبت سے ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے, دین کا نقصان نہ ہو. بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں آدمی دین سے ہی جاتا ہے, اس سے دین کا نقصان نہ ہو. اور وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا, یہ بہت اہم دعا ہے. یہ دعا مانگا کریں, خود اس دعا سے ہی دل کی کافی اصلاح ہو جائے گی. ہمارے نبی نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں نا, وہ دعائیں مانگنے سے بھی کافی دل ٹھیک ہو جاتا ہے انسان کا. مناجات مقبولہ کے نام سے دعاؤں کی ایک کتاب ہے, انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ, PDF فارم میں مل جائے گی. اور ویسے کتابوں کسی بھی کتاب لائبریری میں جائیں تو مل جاتی ہے وہ. اس میں کیا کیا ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں جتنی دعائیں ہیں نا, ان کو ایک چھوٹے سے کتابچے میں جمع کر دیا ہے. اب وہ تو بہت زیادہ ہو گئی ہے, کیسے مانگے انسان روزانہ اتنی دعائیں؟ تو ان کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اور اس کو آسانی کے لیے نام دے دیا ہفتے کے دن, اتوار کے دن, پیر کے دن, منگل کے دن, بدھ کے دن, جمعرات کے دن اور جمعے کے دن. تو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ ہونے سے وہ مختصر ہو گئی ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ خرید لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں
تو اس میں روزانہ آپ وہ دعائیں مانگیں, ان کا ترجمے والی بھی مل جاتی ہے وہ. تو آپ جب وہ دعائیں مانگیں گے نا آپ کو, تو دعا سے ہی آپ کو لگے گا کہ میرا دل ٹھیک ہو رہا ہے. دیکھو جب کسی سے آپ منگوائیں نا کہ یہ مانگو, تو یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں کہ مانگنے کی چیز اصل میں یہ ہے, میں غلط چیز مانگتا رہا ہوں اب تک. فوکس تو مجھے اس چیز کو کرنا چاہیے. آپ نے اپنے بچے کے ذمہ لگا دیا کہ بیٹا, یا لوگوں نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ امریکہ کا ویزا مانگو, وہ مانگتا رہے گا, ایک دن اس کے دل میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ دنیا میں کامیاب وہی ہے جس کو امریکہ کا ویزا مل جائے, باقی سارے کیا ہیں, وہ پکوڑے بیچ رہے ہیں, باقی سارے بے وقوف ہیں. بیٹھے گا کہ نہیں ٹرینڈ چلتا ہے نا کسی چیز کا, ہر ایک کو ایک چیز پہ لگا دیا آپ نے, تو اس سے کیا ہوگا, ان کے دل میں اس چیز کی اہمیت بیٹھ جائے گی. ہمارے ایک جاننے والے مجھے ایئرپورٹ پہ ملے, پٹھان لڑکا تھا سوات کا, پتہ نہیں 8-10 سال کو کئی ڈنگی لگا کے گیا ہوگا یورپ, 8-10 سال گھوم پہ گھاس کھا کے واپس آ گیا نا. تو مجھے دبئی کے یا قطر کے, ابھی مجھے یاد نہیں, ایئرپورٹ پہ ملا, کریکٹڈ فلائٹ تھی. میں نے کہا کیا ہوا, کیسے, کہتا ہے یار میں پتہ نہیں کہاں گیا ہوں, اٹلی گیا ہوں, UK گیا ہوں, ڈنکی لگا کے گیا تھا, اللہ نے بچا لیا. 8 سال کہہ رہے جھک مار کے واپس آ رہا ہوں, میری توبہ جو میں کبھی دوبارہ جاؤں. تو میں نے کہا گئے کیوں تھے, کہہ رہے گئے اس لیے کہ ایک دماغ میں نا نوجوانوں کے بیٹھا ہوا ہے, جو اٹلی چلا گیا, جو یورپ چلا گیا, جو یونان چلا گیا, جو UK چلا گیا, وہ بس جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. تو دماغ میں نا ایک, بھائی کسی نوجوان سے بھی پوچھے نا, وہ بتا رہا ہو کہ میں یورپ جا رہا ہوں, دوسرے کے دل میں ایک کھلبلی سے, تو یورپ جا رہا ہے, ہم ادھر ہی انڈا موڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یار. ایک عجیب سا دماغ میں نا بنا لیا ہے. بھائی اگر کچھ بھی نہیں آتا تو جاپان بھی چلا جا, امریکہ چلا جا, وہاں بھی رگڑے ہی لگیں گے تیرے. دنیا میں ہر جگہ قدر ہوتی ہے, آپ کو آتا کیا ہے, کرے گا کیا. آپ نوجوانوں سے پوچھیں وہاں جا کے کرے گا کیا. میرے پاس لوگ آتے ہیں, مصعب آپ کے اتنے تعلقات ہو گئے, آپ مجھے امریکہ بھجوا دیں. میں کہتا ہوں تو ایسے تعلقات میں نہیں استعمال کرتا کہ کس کو یہاں بھیج دو, اس کو وہاں بھیج دو. لیکن بائی دا وے امریکہ جا کے آپ کیا کرو گے, امریکہ مفتی صاحب, امریکہ تو امریکہ ہے. ابے امریکہ تو امریکہ ہے, جنت الفردوس تھوڑی ہے کہ بٹن دبائے گا تیرے اوپر خربوزے آئیں گے, بٹن دبائے گا حوریں آئیں گی, وہاں زکات تھوڑی بٹ رہی ہے. تو کرے گا کیا, کرے گا کیا, وہاں جا کے سوچیں گے کیا کرنا ہے. اور میں نے کہا جتنے دن سوچنے میں لگیں گے, کھائے گا کہاں سے تو, کھلائے گا کون تجھے وہاں پہ. وہاں تو یہاں تو پھر بھی لوگ کچھ زکات وکات جو ہے نا, لنگر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ, الحمدللہ بالکل یہ پہنچ کر دی ہے قوم کو نا, لنگر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ. وہاں یہ لنگر ونگر آپ کو نہیں ملیں گے. تو ہاں انہوں نے پھر واقعات ہوتے ہیں, وہ فلاں گیا تھا تو دیکھو وہ کہیں نہ کہیں لگ گیا. بھائی 100 میں 2-4 لگ جاتے ہیں, تکے لگ جاتے ہیں, ورنہ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے, اور چلا جائے کہ وہاں جا کے سوچیں گے. تو کیوں سوچو گے وہاں جا کے, بھائی پہلے تو آپ یہاں سے کوئی لنک بناؤ, کوئی دیکھو کوئی آپ کو جاب مل رہی ہے, اور پھر وہ بندہ بھی ایماندار ہے. تو وہ مجھے وہ یاد آئے, سوات کا بندہ گھوم گھام کے 8-10 سال لگا کے واپس آیا, اور کان پکڑ کے کہتا ہے میری توبہ جو میں نے زندگی یہاں پہ برباد کی ہے. تو میں نے کہا گئے کیوں تھے, تو گئے اس لیے تھے کہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کہ جو باہر جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کامیاب. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے بھائی جس چیز کا ٹرینڈ چلتا ہے, جو چیز زبانوں پہ ہوتی ہے, جو چیز سنی جاتی ہے, صحیح ہو یا غلط ہو, بہرحال اس کی اہمیت دل کے اندر بیٹھتی ہے. تو مناجات مقبولہ میں جو دعائیں ہیں, جب آپ پڑھیں گے نا بار بار اللہ سے وہ چیزیں مانگیں گے, تو آپ کے حق میں وہ ٹرینڈ چل پڑا ہے. آپ کو پتا چل جائے گا بھائی مانگنے کی چیز تو یہ تھی, میں کیا مانگتا رہا ہوں آج تک. اصل تو اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے. تو اس میں ایک دعا ہے, لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دعا مانگنے میں. اے اللہ دنیا کو ہماری بڑی فکر نہ بنا دینا, اتنا گھٹیا نہ بنانا ہمیں. میں تو ایک چیز دنیا کے بارے میں سوچتا ہوں, حضرت عمر نے لکھا تھا نا انگوٹھی پہ, کفا بالموتی واعظا, موت نصیحت کے لیے کافی ہے. حقیقت ہے موت نصیحت کے لیے کافی ہے. ہم سب آج سے 50 سال کے بعد یہ بیان ہوگا یہاں پہ, 50 سال کے بعد نہ میں ہوں گا نہ آپ, ہم سب لیٹے. اور اگر میں ہوا بھی نا تو آپ کہوں گے کاش نہ ہوتے تو زیادہ اچھا تھا. بات کرتے ہیں, کھانستے زیادہ ہیں, گھنٹہ ہو گیا یہاں بیٹھے ہوئے, 2 گھنٹے بعد بابا جی یہاں پہنچے ہیں بیان میں, اور کھانس زیادہ رہے ہیں اور بیان کم کر رہے ہیں, اور 4 شادیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا, 100 سال میں کون بات کرے گا 4 شادی, کیا خیال, پتہ نہیں کیا ہو گیا. مفتی صاحب 50 سال پہلے کے بیان سنو اور آج کے سنو, بہت فرق آ گیا. وہ مفتی رہے نہیں ہے. تو اتنی جلدی موت آتی ہے بھائی, کچھ پتا نہیں ہے کون کب نکل جائے پتلی گلی سے. تو یہ چیزیں سوچتے رہنا چاہیے تاکہ یہ دنیا کو ہم عذاب بنا کے اپنے اوپر مسلط نہ کریں. اور یہ جو کامیاب لوگوں کی ویڈیوز ہیں نا, اتنی دولت کما لی اور یہ کر لیا, ان سے کبھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قارون ہے جو خزانے لے کے گھومتا تھا, دنیا کو دکھاتا تھا, تو لوگوں نے کہا واہ اتنی دولت اتنی دولت. تو اہل علم نے کیا کہا, قرآن کہتا ہے وہی لکم, تباہ ہو جاؤ بھائی, اس پہ کیا مر رہے ہو, سب چھن جانے والی چیز ہے. تو نیک عمل کرو, اس کو فوکس کرو زیادہ. پھر دولت آ جائے تو نعمت ہے, اچھی بات ہے, نہیں آئے
कोई बात नहीं, एंजॉय गुर्बत को। क्या मेरे पास जब लोग आते हैं टेंशन दूर करने के लिए, मुझे लगता है मुझे जूता ना मार दे पकड़ के, मुझे लगता है कि मैं उसको बता रहा होता हूं ना, वो समझता है कि जब ये परेशान हो गया तो मैं उसको नुस्खा बताऊंगा परेशानी दूर करने का, मैं इसको तरीका बताऊंगा, यानी उसके जो चीज ये चाहता है इसको मिल जाए ये बताऊंगा मैं इसको। जैसे पैसे नहीं है तो वो उसका ख्याल है मुफ्ती साहब एक बिजनेस बताएंगे जिससे नोट छापने की मशीन बन जाएगा, ये तो इससे मेरी टेंशन क्या हो जाएगी फिर दूर। रिश्ता नहीं हो रहा, इश्क हो गया है, शादी नहीं हो रही, तो मैं उसको तरीका बताऊंगा इस तरीके से हो जाएगी। तो मैं कोई तरीका नहीं बताता, मैं उसे ये बताता हूं कि नहीं हो रही, इंजॉय करो। क्या करो, टेंशन में पैसे नहीं है तो वो आता है इस उम्मीद पर कि मुफ्ती साहब को इतने तजर्बे हैं, ताजरों के नंबर देंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, तो मैं उसको गुर्बत में इंजॉय करने के मशवरे देना शुरू कर देता हूं। तो बास तो नेक होते हैं, समझ जाते हैं कि यार खुश होके जाते हैं, मुफ्ती साहब आपने टेंशन क्या कर दी दूर। तो ऐसे ऐसे नुस्खे बताता हूं ना, आप ना कोई मुझ पे कोई चढ़ दौड़ो। तो वो कहते हैं मुफ्ती साहब जब बेरोजगार हैं, मसला बच्चों की फीसें नहीं जा रही, मैं कहता हूं स्कूल से निकाल लो, टेंशन खत्म। क्या कह रहे हो मुफ्ती साहब, स्कूल से निकाल लें फिर क्या होगा, टमाटर बेचेंगे और क्या होगा। क्या कह रहे हो मुफ्ती साहब, टमाटर बेचेंगे, क्या हो गया भाई, ये टमाटर जो बेचते हैं ये टमाटर ग्रेनेड बेच रहे हैं या क्या बेच रहे हैं, टमाटर ही तो है। तो वो मैं एक्सट्रीम पे ले जाता हूं उसको ना, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो फिर मैं उसको एक लतीफा सुनाता हूँ, आखिर में एंड होता है वो लतीफा। मैं कहता हूं भाई तेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत है, तू अगर सोने के डलिया भी बेचेगा ना तू सुकून में, हकीकत है। जो दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझता ना, वो पाकिस्तान का सदर बन के भी टेंशन में ही रहेगा, टेंशन लेगा भी, टेंशन देगा भी। वो तो दुनिया को मुसाफिर खाना समझे तो खुशी तो उसकी जिंदगी में है, टमाटर बेच के भी खुश है, और दौलत आएगी तो और खुश हो जाएगा वो। दुनिया नेमत उन्हीं लोगों के लिए जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हैं, खुशी सिर्फ उन्हीं के नसीब में होती है। जो नहीं समझते मेरे भाई, उनकी सारी जरूरतें भी पूरी हो जाएं, वो कमबख्त खुश फिर भी नहीं रह सकते। उन पर ऐसी नहुसत अल्लाह ने मुसल्लत की है, वो दौलत के अंबार भी हो जाएंगे ना, वो कमबख्त खुश नहीं होगा। तो कहां से कहां बात चलेगी, बस वो एक लतीफा सुना दो, बहुत दफा सुना चुका हूं, एक एंड अच्छा हो जाए ना ताकि बयान का। वो एक आदमी था ना जो टेंशन नहीं लेते, उनकी मिसाल दे रहा हूं। वो एक नौजवान ना समंदर के किनारे पड़ा होता था, बनियान पहन के लेटा हुआ है। कोई बुजुर्ग आए, कहने लगे बेटा कुछ पढ़ क्यों नहीं लेते। कहता है फिर क्या होगा, अच्छा सिगरेट भी पी रहा है, धुआं नाक से भी निकाल रहा है, मुंह से भी निकाल रहा है, बेटा कुछ पढ़ क्यों नहीं लेते। अंकल पढ़ने के बाद क्या होगा, मैं मैट्रिक कर रहा, कितने साल में, नहीं 10 साल में। अंकल 10 साल में मैट्रिक किया, फिर क्या होगा। कहते हैं फिर 2 साल करना, इंटर हो जाएगा, फिर क्या, फिर बीए कर लेना, फिर क्या, फिर जी मास्टर्स कर लेना, फिर क्या, फिर जी ये कर लेना, वो कर लेना। 18-20 साल निकाल दिए उसके। अंकल फिर क्या होगा, बेटा फिर अच्छी जॉब मिलेगी। अंकल फिर क्या होगा, जॉब मिलेगी तो फिर शादी हो जाएगी अच्छी जगह। अंकल फिर क्या होगा, फिर बेटा औलाद होगी तुम्हारी। फिर क्या होगा, बड़ा घर बनाना। फिर क्या होगा, लाइफ को एंजॉय करना। तो कह रहे अभी क्या कर रहा हूं मैं, अभी क्या कर रहा हूं। अंकल आप जो तरीका बता रहे हो ना, उसको तो पता नहीं कितना टाइम लगे और इंजॉय हो के ना हो, हर मरहले पर रुकावट नहीं। अभी क्या है, फ्री फोकट का इंजॉय। तो ये गलत था, ये ऐसा नहीं कि आप भी इसी तरह इंजॉय करना शुरू कर दें। तो लेकिन इतनी बात जरूर है कि परेशानियां दूर करना, आपकी हाजतें पूरी करना, ये अल्लाह के हाथ में है, ये आपके कहने से नहीं होगा। हाँ, टेंशन मुसल्लत करना, इसका अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया। दुनिया को मुसाफिर खाना समझना शुरू कर दो भाई, तो गमों में भी खुशियां, और अगर मुसाफिर खाना नहीं समझते तो खुशियों में भी क्या गम। तो वो दुआओं की किताब लाजमी खरीदें, सही है ना, उसमें बहुत जबरदस्त दुआएं हैं, उससे ये पता चलेगा कि हमें मांगना क्या है भाई। तो आहिस्ता आहिस्ता दिमाग बदलना शुरू हो जाएगा कि हम जिन चीजों को फोकस कर रहे हैं वो भी है, लेकिन वो दूसरे दर्जे में है। कहीं शादी करना चाहते हो तो दुआएं मांग लो, अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।